أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم کیسی ہیں السلام سبھی پیاری ورحمۃ بہنیں؟ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو وعلیکم سارا؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے الحمد ہیں للہ، آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ ہم بھی خیریت سے ہیں. اللہ سے خوب دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الرحمن الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. رب پڑھا تھا ہم لوگوں نے، اللہ کی تربیت ہے، خاص تربیت والوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے. اور آمین. فاتحہ میں بہت اچھا جو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ایک پڑھا تھا، یہ شروع کا تھا، مالک یوم الدین اور رب الرحمن، یہ ساری چیزوں کا دھیرے دھیرے انشاءاللہ ریوائز کریں اور مانگیں کہ اللہ کی رحمت پانے کے 4 طریقے جو ہم لوگ نے سیکھے تھے وہ. تو امید ہے کہ آپ سب اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے کہ کبھی، اور اس نیت سے کریں کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے میں اس وقت نیکی کر رہی ہوں. کیونکہ اور جو چیزیں اس وقت پڑھی تھی، تو جو چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کا کتنا اپلائی ہم لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے، یہ چیزیں دیکھنے کے لیے انشاءاللہ پیچھے کا بھی ریویژن کرتے رہیں. اور میری خواہش ہے کہ ہم لوگ اس کا ورک شاپ بھی کبھی کبھی رکھیں، تاکہ اپنا سب لوگ بتائیں کہ کیسا رزلٹ کیا آیا ہے، یا کون سی آیت میں سے کیا چیز آپ لوگوں نے عمل میں لے لی ہے، یا اس طرح کا. تو کچھ اگر ایکسٹرا ورک شیٹ بن کے ورک شاپ کبھی ہو سکا تو معاملہ پھر وہی ہوگا کہ ان سب چیزوں سے کافی سلو ہوتے جائیں گے. لیکن کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، اور اللہ کے لیے اللہ کو پسند کون ہے، اللہ تعالیٰ کا مراد کیا ہے، قرآن کیوں سیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رزلٹ اچھے آ رہے ہیں تو الحمدللہ دل مطمئن ہے، خوش ہے. اللہ تعالیٰ کمپلیٹ بھی کروا دیں گے انشاءاللہ. آمین. اوکے چلیں. تو جیسا کہ ہم لوگ کافر اور منافق کا سب سے پہلے الحمدللہ اس کا شروع ہوا متقین، اس کے بعد کافر آ گئے، اور اب جو ہے وہ منافق کا معاملہ شروع ہوا ہے. وہ ان آیتوں پر ہے، اس کو ہم لوگ تلاوت لے لیں گے. چلیے ایکچولی 8 سے لے کے 16 تک، 8 سے 16 تک کا معاملہ جو ہے ساتھ ساتھ ایک چلا آ رہا ہے، اس میں کچھ یہاں پہ معاملے بیان کیے ہوئے ہیں. تو کوشش ہے کہ 8 سے 16 تک اگر ہم لوگ کر لیں تو ایک سیٹ ہو جائے. تو تلاوت بھی یہیں سے پھر لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اوکے چلے ہم لوگ ورڈ ورڈ دیکھ رہے تھے تو اسی کو پہلے کمپلیٹ کریں گے. تو آ جائیں آپ لوگ واٹس ایپ پر انشاءاللہ. آپ لوگوں کے پاس 12 تک پہنچا ہوا ہے. چلیں اس کا یہاں تک دیکھتے ہیں اور پھر کوشش کر کے ہم لوگ ایک آدھ آیت کا تفسیر بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوشش ہو سکی جتنی بھی تفسیر وہ لے لیں گے. ہم نے کہا تھا آپ لوگوں کو اس کے ورڈ تھوڑے ایزی کر کے یا تھوڑا سا ایک آدھ ہم نے دیکھا کریکشن رہتا ہے اس میں پی ڈی ایف بھیجنے. تو کوشش کریں کہ اگر کسی کا کلاس بھی مس ہوتا ہے تو وہ پھر ریکارڈنگ سن کے ہی اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ صرف اگر آپ پی ڈی ایف سے پڑھیں گے تو یہ بلٹ پوائنٹ ہیں اور بلٹ پوائنٹس جو ہیں وہ اتنا جب تک اگر آپ نے لیکچر نہ سنا ہوا ہو تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں پھر ہم آپ کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کچھ اچھا خاصے ورڈ ایسے ہیں جو آپ لوگ سیکھتے سیکھتے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو قرآن میں بھی یہ نظر آئیں گے. تو چاہے اردو میں آپ سیکھیں چاہے عربی میں سیکھیں سیکھنا ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور سب ماشاءاللہ اچھی محنت اچھی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. بہت سارے اسٹوڈینٹس کے ماشاءاللہ نوٹس دیکھیں پوری پی ڈی ایف انہوں نے کلر سے بہترین جیسا بنی ہوئی ہے اسی طرح لکھی ہے کچھ پرنٹ کرائی بھی ہے. تو اللہ توفیق دے کہ یہ سب ہمارے لیے فائدے مند ہو اور جتنا وقت آپ اور ہم سب دے رہے ہیں یہ میزان میں خوب باری وزن کے ساتھ ہم سب کو واپس ملے. اوکے تو آیت نمبر 8 پہلے ہم لوگوں نے دیکھ لی تھی. چلیں اس کا بھی تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے چل لیتے ہیں سارے کے سارے ورڈ تاکہ آسانی رہے یاد رہے. جو اوپر میسج بھیجا ہوا تھا جس کو ڈاٹ لگا کے اس سے پہلے ہم نے بھیجا ہوا تھا وہاں پر آپ کو آیت نمبر 8 ملے گی. وَمِنَ النَّاسِ اور من مانے سے وا مانے اور الناس لوگ اور لوگوں میں سے من یقول من مانے کون. لیکن آپ کے جب اس طرح سے بیچ میں آئے گا تو انگلش کی طرح ہمارے پاس اردو میں بھی اس کا پھر ترجمہ جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو کریں گے. تو جو کہتے ہیں یقولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ جبکہ اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہ میننگ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اردو کی اصل صحیح میننگ پھر ہمارے پاس کیا نکل لی کہ حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اور کی میننگ آپ وائل میں آئی ہوئی ہے. ترجمہ ہم لوگوں کا من الناس من یقول آمنا اور لوگوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. یہ عربی دیکھ کر کے آپ کو پھر اتنا ٹرانسلیشن آنا چاہیے. توڑ توڑ کے بھی آپ جملہ سنا سکتے ہیں ٹیچر کو. ٹھیک ہے. اچھا ایک کریکشن ہم نے پچھلی بار بتایا تھا کہ جیسے کہ آپ کے اگر ملا کے ورڈ لکھے ہوئے ہیں باللہ تو اس کو آپ صرف اللہ کہہ دیں تو یہ غلط ہوگا. وبالیوم آخرت یوم صرف اس کو دن کہہ دیں تو آپ صرف دن کہیں گے تو یہ بھی پھر آپ کا بھی ایک یعنی کہ چھوٹے چھوٹے آپ جو ہیں وہ تو یہ جو بی آپ کا مس ہو گیا. جیسے فی ہی میں ہم نے سنا تھا کہ فی کا صرف مین کہہ دیا تھا ہی نہیں کہا. تو یہ جو ہے وہ کوئی بھی ضمیر یا اور بھی کوئی پلورل ہے تو اسے آپ پلورل کہیں واو نون نشانی لگی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں باریکیاں اثر کرتی ہیں آپ کے ورڈ ٹو ورڈ بتانے میں. چلے تو حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 9 ابھی جو آپ کو نیچے بھیجا ہوا وہاں پر آپ لوگ آ جائیں اور اپنا ورک شیٹ جو آپ کو بھیجی گی اس میں بھی کمپلیٹ کرتے جائیں. یخادعون آیت نمبر 9
اس میں خو دال عین جو ہے وہ دھوکہ دینے کی میننگ میں آتا ہے. تو یا سے میننگ نکلتی ہے تھرڈ پرسن وہ. یہ ورب میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے جب ہم لوگ سیکھیں گے تو تیسرے کے بارے میں جب آپ فعل مضارع میں بات کر رہے ہوں کہ وہ ایسا کرتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس یہ ہوتا ہے. تو جس میں آگے یا تا نون، اگر نون لگا ہو تو اس میں ہم کی آتی ہے، یا لگا ہو تو وہ کی آتی ہے، تا لگا ہو تو تم کی آتی ہے. اس طرح سے میننگ آتی ہے. ٹھیک، تو یا بہت جگہ آپ کو ملے. یا کو تو آپ لوگ اچھے سے لکھ لیں کہ ورب کی شروعات میں لکھا ہو، فعل مضارع کے شروع میں، تو آپ کے ٹرانسلیشن میں کیا آئے گا وہ. تو یہ وہ اس میں کہاں سے آیا؟ یا سے آیا ہوا. وہ سب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں، یہ آپ لکھ سکتی ہیں کہ کوشش کرتے ہیں. یہ آپ جملے میں سیٹ کیجیے گا. عین واؤ سے سب آ گیا تھا، وہ دھوکہ دیتے ہیں. اگر آپ پلورل اس طرح سے بتا دیں گے تب بھی آپ کا صحیح ہے، کیونکہ دھوکہ دیتے ہیں نہیں، دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ دیتا ہے نہیں کہا آپ نے، دھوکہ دیتے ہیں. صحیح. تو اس سے واضح ہو گیا کہ آپ جمع کی بات کر رہی ہیں، پلورل کی بات کر رہی ہیں. تو وہ دھوکہ دیتے ہیں. اللہ، اللہ میں آپ صرف اللہ لکھیں، لیکن یخادعون اللہ جب آئے گا تو یہاں پہ پورا سیٹ ہو کے لگے گا کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. جبکہ کو وغیرہ جو ہے وہ عربی میں نہیں لکھا جاتا. من ہے، فی ہے، یعنی سے ہے، میں ہے، لیکن کو کی نہیں آتی ہے. وہ آپ کو جملے کی سیٹنگ سے پتہ چلتا ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو. والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے. سیم اسی طرح پھر آپ کا آئے گا. اچھا، ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگوں کو پہلے سے ملا ہوتا ہے، چاہے آپ لوگ اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، اور جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کو پھر ڈیٹیلنگ کر سکتے ہیں. وما سیم اسی طرح آئے گا کہ حالانکہ نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. روٹ لیٹر جس کے آتے جا رہے ہیں لکھیں. آمنو کا حمزہ میم نون، اور یخادعون کا خا دال عین. اچھا، آپ لوگوں کو اس میں نظر آ جاتے ہیں نا جو یہ جتنے بھی آ رہے ہیں، سوائے الف یا اور واؤ کے، باقی سب الحمدللہ وہاں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. یخدعون میں یا ہم نے بتایا کہ وہ کے لیے لگا ہوا ہے، واو نون جمع کے لیے لگا ہوا ہے، تو بیچ کا بچا ہوا جتنا ہے وہ سارا کا سارا اصل ہے ورڈ کی. خا دال عین برابر لائن سے جیسا ہوتا ہے ویسی طرح لکھا ہوا ہے. الا مانے ہوتا ہے سوائے، ایکسپٹ، مگر. مگر بھی ہوتا ہے، سوائے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اردو میں. انفسہم، یعنی کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنی جانوں کو، یا مگر اپنی جانوں کو. ہم میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی جانوں کو، تو ان سب کے اپنی نفسوں کو ایسا ہو جاتا. ان بھی آ رہا ہے اور اپنی بھی پھر لگاتے ہیں اردو میں، ایسا کرتے ہیں نا. تو اگر آپ چاہیں تو ڈائریکٹ ان کی جانوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں ان کی ہی جانوں کو. لیکن اردو میں ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں، وہ دھوکہ اپنی جانوں کو دیتے ہیں عربی میں، جبکہ ان کی جانوں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹرانسلیشن میں آپ آیت کے ٹرانسلیشن میں آپ جملہ بناتے وقت جو ہے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں. ان کی جانوں کو ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کو ہم مانے ان یاد ہے، تو آپ اگر کہیں گے ان کی جانوں کو تو یہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک. وما یشعرون، اب یہاں پہ حالانکہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، ایسا کہنے کے بجائے اور نہیں یشعرون، وہ اس کو شعور رکھنا یعنی کہ عقل رکھنا، اس کی عقل بھی نہیں ان کو، یعنی معلوم ہونا یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. شعور رکھنا کسی چیز کی معلومات کے لیے بھی آتا ہے اردو میں. تو آپ اردو اور عربی دونوں ایک ساتھ آگے اگر آپ اردو کا بھی شعور یاد کر لیں. شعور معنی ہوتا ہے کسی چیز کا عقل نہیں ہونا کسی چیز کے بارے میں. جب کسی چیز کی عقل نہیں ہوتی یعنی کسی چیز کی معلومات نہیں ہونا، تو یہ پھر آتا ہے کہ ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ اپنی ہی جانوں کو، اپنے کو آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اپنی جان کو دھوکہ دینا یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا. ٹھیک. تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے اور ان کو ایسا پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ برا کر رہا. ٹھیک ہے. میم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی.
میم ایک بات یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں، آپ نے یہاں پہ لکھا بولا وما حالانکہ نہیں، اور یہاں ہوں پر وما آپ نے لکھا اور نہیں، ہوں اس آپ میں ورڈ کیا ٹو ورڈ کے ڈفرنس؟ لیے جو ہے وہ واو کو اور ہی رکھیں. جملے میں آپ جب دیکھیں واؤ گی آیت جیسی کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے حساب سے اوپر آ رہا تھا کہ وہ حالانکہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس طرح کا آ رہا تھا، حالانکہ وہ ایمان لائے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ لائے نہیں ہیں. تو اگر اوکے آپ یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ وہ اوکے جانتے بھی نہیں. حالانکہ وہ جانتے نہیں کہتے ہیں نا ہم لوگ اردو میں، کیا کہتے ہیں، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے جی کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں. صحیح. تو جی پھر بھی اٹس وہاں ڈپینڈ پر کرتا ہے حالانکہ کیا جی کانٹیکسٹ ہے. جی جب آپ یہ اردو کے آیت کو صحیح جملے کو صحیح کرنے کے لیے چینجز کیے ہوئے، لیکن اگر آپ اور بھی کہہ دیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے میم، جزاک اللہ خیر. چلے پھر پوری آیت کیا بنی؟ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم. اگر آپ جملہ کٹ کٹ کر کے سنائیں تو اتنا کر سکتی ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. پھر وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنی جانوں کو. یا یہاں پہ آپ حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں سوائے اپنی جانوں کو، ایسا ہم اچھا جملہ بن رہا ہوتا نا. تو یا نیچے لکھا ہوا دراصل بھی آپ کہہ سکتی ہیں جملے کو، اردو کے جملے کو صحیح کرنے کے لیے، جبکہ اوپر کوئی دراصل کا یعنی عربی میں کوئی دراصل کا ورڈ نہیں ہے. جملہ لکھنے میں آپ کچھ ایڈیشن، کچھ کم کرنا، کچھ بڑھانا، یہ کرنا پڑتا ہے اپنی لینگویج کے لحاظ سے. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک. وما یخدعون الا انفسهم، اس کو پورا چینج کر کے کیا ہو گیا؟ دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جبکہ اوپر نہیں بھی آیا ہوا تھا، اللہ بھی آیا ہوا تھا. یہ نہیں اور اللہ والا جو طریقہ ہے یہ ایکچولی زیادہ تر جو ہے وہ عربی میں چلتا ہے. جیسے لا الہ، نہیں کوئی سچا معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو نہیں کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، اس کو ہم لوگ اردو میں کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. تو ایسا سیدھا کر لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ چاہے کر سکتے ہیں جملہ بنانے میں ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ میں، پھر آپ وہی بتائیں گی جو ورڈ وہاں پہ لکھا ہوا. وما یشعرون، اور وہ اس کو جانتے تک نہیں. ایسا بھی کرتے ہیں مگر سمجھتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں، اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یہ جو بھی آپ لکھیں گے صحیح ہوگا. شعور لکھیں تو اور اچھا ہے، کیونکہ وما یشعرون میں شعور ہی ہے، یاد ہو جائے گا. پھر اس کو بریکٹ میں آپ اپنی میننگ سمجھنے کے لیے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. فی میں قلوب، قلب کی جمع ہے، قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض، یہ ہم لوگ کر چکے ہیں، چلے تھوڑا فاسٹ ہو جاتے ہیں. مرض مانے بیماری. مرضن جو لکھا ہے تنوین بتاتی ہے کہ یہاں پہ ایک آئے گا. ایک کہاں سے آ گیا؟ اگر کسی چیز کے اینڈ میں تنوین آ رہی ہو تو وہ کامن ناؤن میں پھر جاری ہوتی ہے. ایک طرح کی بیماری، یعنی ایک میننگ، ایک یا کوئی بیماری بھی آپ اس کی نکال سکتی ہیں. کبھی آپ اس کی میننگ کوئی دیکھیں گی، کبھی ایک. تو یہ کہاں سے آیا؟ تنوین جو اینڈ میں، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش. تو جو دو پیش لگے ہیں مرضن، اس سے پھر آیا ہے ایک بیماری. فزادہم، زیادہ مانے زیادہ، زا یا دال اس کا روٹ لیٹر ہے. فا مانے ہوتا ہے تو، سو جو آپ لوگوں نے الگ سے لکھا تھا، ان کا زیادہ ہو گیا، ان سب کو زیادہ کر دیا، ان سب کو اللہ مرضن، بیماری میں. تو یہاں پہ میں تو کہیں نہیں، آپ مرضن کو صرف بیماری لکھیں. پھر جب جملہ بنائیں گی کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا. یہ آپ کا بن رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور لا کو آپ نے سیپریٹ لکھے، لا مانے لیے، اور ان کے لیے، ہم مانے ان کے، اور ان کے لیے عذاب، سزا، عذاب جو بھی آپ کہیں، علیم دردناک. حمزہ لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بیما، بی مانے ساتھ، ماں مانے جو. تو ساتھ جو کے بجائے ساتھ اس کے جو، یا اس وجہ سے آ جائے گا. ابھی آپ اگر بیما کو لکھنا چاہیں اردو میں کہ اس ساتھ جو، تو نہیں بن رہا ہے کہ اس وجہ کے ساتھ. اوپر جو انہوں نے کام کیا نا، اس وجہ کے ان کے ساتھ یہ وجہ تھی،
اس وجہ سے جو انہوں نے کام کیا، اس طرح کا جملہ پھر نکلتا ہے۔ تو بی کا معنی آپ ود بتائیں گے تو غلط نہیں ہے، لیکن آپ کو پھر جملہ بہت اچھا بنانا پڑے گا، ٹھیک؟ تو بی معنی ساتھ، ماں معنی جو، کانو ساتھ اس کے جو تھے، کانو معنی تھے، یکذبون کاف ذال با کذب کذبا سے بنا ہوا ہے، وہ جھٹلاتے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا تو اللہ نے ان کی بیماری میں کو اور زیادہ کر دیا، یا اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون کیونکہ کس وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ آپ اس کو آگے پیچھے بھی، عربی کا زیادہ تر الٹا چلتا ہے ٹرانسلیشن جب آپ کریں گی، تو جو اینڈ کا ہے وہ سب سے پہلے آ جاتا ہے، پہلے والا اینڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے کریں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ تو ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اذا مانے جب، اذا اور جب، اذا لکھ لیں الگ سے، یہ بھی کئی بار قرآن میں آئے گا اور ہمیشہ اس کی میننگ رہے گی جب، اور جب قیلا، ابھی آپ نے قولا، یقولو، قیلا سب کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ قول، قاف واو اور لام، جس کے معنی ہوتا ہے کہنا۔ تو اب کہا، کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ سب طرح کا اس میں آپ کا ورب کے حساب سے چینج ہو جائے گا۔ قیلا معنی کہا جاتا ہے، اوکے؟ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، اور اچھا قولا معنی کیا ہوتا ہے؟ قولا کسی کو معلوم ہے؟ صرف قولا اگر ہو، کیونکہ کہہ دو، حدیث کہا، کہہ دو، ٹھیک ہے، ہاں کہا یا جی۔ کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کیا لکھا ہوتا ہے عربی میں حدیث میں؟ قال رسول اللہ، صحیح؟ تو قال مانے کہا، پاسٹ ٹینس میں ہو گیا، قیل مانے کہا جاتا ہے، یقولو مانے کہہ رہے، کہتے ہیں، تو ٹینس چینج ہوتے سب، یہ جو ہے یہ سارے آپ کے چینج ہوتے رہیں گے، روٹ لیٹر سیم ہوگا، ٹھیک؟ تو قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، اب ہم نہیں کہتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے، اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان سے کہا جاتا ہے۔ تو لام کا جو لیے تھا ابھی سے میں چینج ہو گیا، کیونکہ اردو میں کہا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے لا نہیں، تفسدو تم فساد کرو، تفسدو میں دیکھیں ابھی یفسدو اگر ہوتا تو وہ فساد ایسا آتا، ابھی تا آیا ہے تو کیا آ گیا؟ تم فساد کرو۔ واو الف جو ہے وہ ابھی جمع کی نشانی ہے، کیونکہ لا کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح لکھ کے آتا ہے۔ تو لا تفسدو نہیں تم فساد کرو، اور الحمدللہ تفسدو کو رٹنے کی یاد کریں، فساد بنے خرابی، جھگڑا، یہ سب کو کہتے ہیں، ٹھیک؟ کرپشن اس طرح کا ورڈ آتا ہے۔ تو فا سین دال یاد ہو گیا، فساد کو آپ فساد ہی رہنے دو، اردو میں سنا ہوا ہے، بالکل نیا ورڈ اگر کسی کے لیے تو وہ آپ تھوڑا سا لکھ لیں کہ کرپشن یا بگاڑ، خرابی، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن یاد کرنے کی کوشش کیا کریں؟ فساد، اردو کہ تم فساد نہیں، تم فساد کرو، فی معنی میں الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، ایکچولی ارتھ سے کافی ملتا ہے یہ، ٹھیک؟ تو عربی اردو کے، انگلش کے بھی کچھ ورڈ جو ہیں وہ آپ کو ملتے نہیں ملیں گے عربی میں، تو ارتھ اگر آپ لکھ لیں تو آپ کو یاد رہ جائے گا، ارض معنی زمین، اوکے، لینڈ۔ تو فی الارض زمین میں کیا بن گیا پورا یہاں سے یہاں تک، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں تم فساد کرو زمین میں، قولو، اب دیکھیں قولو کا ایک اور ٹائپ آ گیا، جو ابھی آپ نے قولا بتایا نا کہ قولا میں کہا، قولو پلورل کے لیے ہوتا ہے، ان سب نے کہا، اساتذہ ٹھیک؟ لہم میں کیا لکھیں گے؟ کچھ آپ نے لہم، لا مانے لیے ہوتا ہے، ہم مانے ان کے، تو جی ان کے لیے اگر آپ لکھیں گی تب بھی آ جائے گا جملہ، تو ورڈ ٹو ورڈ آپ کا سیٹ ہوگا، لیکن آپ کی اردو میں سیٹ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہا جاتا ہے، نہیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہیں کرو زمین میں، قولو، واو الف آ گیا، تو اب وہ سب، ان سب نے کہا، پاسٹ ٹینس میں ہو گیا، وہ سب کہتے ہیں، یا کہا بھی ہے، لیکن آپ انشاءاللہ چینجز آتے رہیں گے اس میں،
ڈیپ قرآن کے اندر جو ہے وہ گرامر اگر کسی کو آتی بھی ہو تو قرآن کی گرامر جو ہے وہ کافی ڈیپ الحمدللہ جاتی ہے، جو کہ الگ الگ میننگ لیے گئے ہوتی ہے۔ قالو وہ سب کہتے ہیں، انما انا الگ کیجیے اور ما الگ کیجیے۔ انا آپ کو یاد ہے، انا مانے بے شک، ما مانے جو، تو انما مل کے ہو جاتا ہے بے شک صرف، یا بے شک جو بھی آپ کہیں تو صحیح ہے، آپ بے شک جو لکھیں کیونکہ ماں مانے جو یاد کر چکے ہیں ہم لوگ اوپر نا، ماں مانے جو۔ تو لیکن اردو میں یہ ماں ایکسٹرا ہے، یہاں پہ اردو کی میننگ میں آپ کے فٹ نہیں ہوگی۔ انما بے شک، بے شک جو، نحنو، نحنو مانے ہم ہوتا ہے، جیسے انا مانے میں ہوتا ہے، تو نحنو مانے ہم ہوتا ہے، پلورل کے لیے لکھتے ہیں نحنو، ہم۔ یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے۔ اٹیچ پروناؤن آپ لوگوں نے جتنے دیکھے تھے نا، ابھی ڈیٹیچ پروناؤن بھی قرآن میں کچھ جگہ پر آئے ہوئے ہیں۔ انا اگر آپ کو صرف میں کہنا ہو، جیسے کہیں کہ اتنے سارے لوگ مل کے جا رہے ہیں، لیکن بعد میں پھر ہم اپنی لینگویج میں بھی سب کا نام نہیں لیتے ہیں اور کیا کیا کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب مل کے جا رہے ہیں، ہم، تو پلورل کے لیے نحنو ورڈ ہوتا ہے، نحنو مانے ہم۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، بے شک ہم مصلحون، اس میں بھی آپ کو دکھ رہا ہے ورڈ کیا ہے، صاد، لام اور ہا، اور صلح آپ کا ورڈ سنا ہوا ہے، اصلاح بھی ورڈ سنا ہوا ہے اردو میں، کسی کا اصلاح کر دینا یعنی کسی کا کریکشن کر دینا، کسی کو صحیح کر دینا، ٹھیک۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو صحیح کرنے والے ہیں۔ تو یہ چیز آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں، یہ جب یہ جھگڑے وغیرہ کی آتی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ظلم کرو، یا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ جھگڑا یہ نہیں ہے، یہ تو ہم صحیح کر رہے ہیں ان کو مار کے۔ تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرمایا ان سے کہ تم زمین میں فساد نہیں کرو، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہیں کرو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صحیح کر رہے ہیں۔ تو کیا بنے گا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہیں کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ الْمُصْلِحُونَ، لگا ہوا ہے بے شک ہم، یا صرف کرنے والے، صرف بھی آ گیا انما کی وجہ سے، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو صرف صحیح کر رہے ہیں، کریکشن میں ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 12، الا، الا عربی کا ورڈ لے آتا ہے، ہم جو ہے وہ اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ ان کو کہا دیا کہ خبردار۔ کبھی ایسا لگا ہو تو آپ بورڈ وغیرہ بھی اردو میں لگاؤ تو اس میں خبردار لکھا ہوتا ہے کہ آگے ایسا ہے، خبردار، ٹھیک۔ تو الا کی میننگ آپ لکھیں خبردار، جبکہ اس کے یہ حمزہ جو ہے یہ کوشچن والی حمزہ مانے کیا ہوتا ہے، لا مانے نہیں، ملا کے اس کو لیکن اردو میں ٹرانسلیشن خبردار لکھا جاتا ہے، کیا نہیں ہم ابھی یہاں پہ نہیں کہیں گے، خبردار کہیں گے، خبردار۔ انا، اب انا کو الگ کیجئے، انا مانے بے شک، ہم مانے وہ سب، صحیح، تو بے شک وہ سب، پھر سے ہم آیا دو بار آنے کے لیے، زور ڈالنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور وہی پھر ایسے میننگ آ جاتی ہے، جب ایک دفعہ اٹیچ کر کے آیا وہ پھر سیپریٹ بھی آیا تو اس کی میننگ آ جاتی ہے کہ وہ ہی سب، ٹھیک، بے شک وہ سب، ہم کیا آپ مانے، پھر سے لکھیے وہ سب، المفسدون، المفسدون میں فا سین دال آپ کو دکھ رہا ہے، اور آگے میم ایکسٹرا لگا ہوا ہے، اور واو نون جمع کے لیے آیا ہے، ال کی میننگ بھی دا ہوتی ہے، المفسدون وہ سب فساد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ المفسدون، بے شک یہی تازہ لوگ آپ کی فساد آواز کرنے والے ہیں، بہت اس طرح کی کٹ ہو رہی ہے، تازہ آواز بہت اسٹک ہے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی کچھ بہتر ہے، جی کنٹینیو کریں، آواز اب صحیح ہوئی، جی جی اوکے، بارک اللہ فیکم۔ تو 12 میں کیا ہوا، خبردار، انہم ہم المفسدون، بے شک وہ ہی فساد کرنے والے ہیں،
ایسا پھر آئے گا 2 بار ہمانے کی وجہ سے آپ کے جملے میں کیا آئے گا؟ وہ ہی فساد کرنے والے ہیں. ولیکن اردو میں بھی لیکن اور عربی میں لیکن، لیکن عربی اردو میں ہم لیکن کہتے ہیں، اسے صحیح سیم ہے. اور لیکن لا یشعرون پھر سے آ گیا کہ ان کو شعور نہیں ہے، وہی فساد کرنے والے ہیں اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے. Okay. چلے آگے بڑھتے ہیں. اوکے ہم لوگ اب پی ڈی ایف جو آپ لوگوں کو بھیجیے اسی کو شیئر کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اگر کوشش ہوئی تو ہم اس کو بھی کریکٹ کر کے بھیجیں گے. اس میں اتنا کریکشن کچھ جگہ پر ہے، تو کوشش کر کے آپ لوگ اس کو اگر لکھ رہی ہیں تو ساتھ میں لکھیں. پرنٹ کرا لیا ہے تو جہاں پہ کریکشن بتائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ آپ لوگ صحیح کر لیجیے گا. فساد مانے کرپشن ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی خرابی. لڑائی کرنا جو ہے وہ کہتے ہیں فساد پھیلانا زیادہ تر ہوتا ہے. اوکے آیت نمبر 8 سے لیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. ایمان لانے والے نہیں ہیں، مومن نہیں ہے، سیم چیز ہے. ٹھیک. تو اس سے پہلے جو ابھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں وہ تھوڑی سی یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہے، کیونکہ یہ تیسرا گروپ اب شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ آسان سا ایک ہے یہ چیز. لوگوں کو چھپی بھی ہوتی ہے یہ چیز دل میں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس میں داخل ہیں نہیں داخل ہیں. تو اللہ سے خوب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو کیا جو پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ اس سورہ کی ابتدائی شروعاتی چینج کیجیے اگر کسی کو کرنا ہے. ابتدائی 4 آیات میں خالص مومنین کا ذکر ہوا تھا، کیونکہ پہلی آیت جو تھی وہ تو قرآن پہلی سے شروع ہو کے پھر 4 جو بات کی تھی وہ اس میں 4 میں ان کا ذکر آیا تھا. مومنین کا جو پیور خالص مومن ہے، ایمان والے پیور مومن کیسے ہوتے ہیں وہاں پر ذکر ہو چکا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب ان میں شامل ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ کوئی خاص چیز نماز اور ان سے چیزوں کو چھوڑ کے باقی سب اعتقادی چیزیں تھی نا، دل کی چیزیں تھی اس کے اندر موسٹلی. تو دل کو مضبوط کرتے رہنے کے لیے بار بار ہمیں زبان سے بھی کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کلمہ توحید جب آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، تو اس کو کئی بار جو ہے دل میں محسوس کریں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے رسول ہیں. اور دل میں جو ہے وہ اس کا مضبوط رکھنا ہے. تو خالص مومنین کا ذکر کیا گیا تھا. پھر 2 آیتوں میں خالص کافروں کا حال ذکر کیا گیا. اس کے بعد جو آیت نمبر ابھی ہم لوگ نے ختم کی، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو محفوظ رکھیں کہ ان میں سے کوئی نہ ہو، آمین یا رب. اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیات میں یا ان آیات میں منافقین کا حال بیان کیا ہے. یہاں پہ اس کو آپ ہٹا دیں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان کرنا شروع کیا ہے، جو ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن یعنی کہ جو شو کرتے ہیں، جو سامنے دکھاتے ہیں. ظاہر کرنا ہوتا ہے دکھانا سامنے نا. ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، لیکن باطن مانے ہوتا ہے اندر. ظاہر کا اپوزٹ باطن میں کفر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر جو ہے وہ کفر چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. ٹھیک، نہ یہ سیدھے ہاتھ والوں کی طرف کے ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ الٹے ہاتھ والوں کے. یعنی کہ قیامت میں پھر آخرت میں 2 طرح کے ہی لوگ ہوں گے، یا ادھر ہوں گے یا ادھر. تو جن کے دل میں
اس طرح کا رہتا ہے کہ نہ ان کا پکا پتہ ہے کہ وہ پکے مسلمان ہو چکے ہیں، نہ ان کو پکا پتہ ہے کہ وہ کافر ہو چکے ہیں. تو یہ جو ہے پھر خیر اینڈ اس کا تو جو ہے وہ اگر منافق نفاق کو کبیر آ جائے تو پھر وہ بڑی سزا والے ہوں گے اور مسلمان کی کیٹیگری سے باہر ہی ہوتے ہیں. تو میم جی میم یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بہت ہم منافق کلیئر ہو ہیں؟ جائے گا. ہاں یہ اگر آپ کے دل میں بھی بات آ رہی ہے کہ منافقت کیا ہے اور کہیں ہم تو نہیں ہے، تو یہ بھی ایک ایمان کے ہونے کی نشانی ہے. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دی ہیں، کچھ خاص صفاتیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ چیزیں کرنے والا منافق ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور جو ہے وہ دل سے انشاءاللہ آپ قبول کریں کہ یہ سب باتیں سچی ہیں اور میں اس پہ عمل کروں گی، تو یہ چیزیں پھر جو ہے وہ ہمارے لیے اس سے ہمیں باہر کر دیتی ہیں. استاذہ اور تو جو جی وسوسے آتے ہیں تو وہ تھوڑی وسوسے تو نہیں ہوتا ان کی طرف سے ہوتے ہیں نا؟ ہاں وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں. اگر کچھ ایسا آتا بھی ہے تو آپ اپنا کریکشن کریں کہ کہیں سچی تو میں اس طرح کی نہیں ہوں، اگر نہیں ہے تو یہ چیز پہ توبہ کر کے کہ اگر مجھے فیل بھی ہو رہا ہے تو توبہ کر کے فوراً پلٹیں. اللہ تعالیٰ فوراً توبہ قبول فرماتے ہیں اور اللہ سے مانگے کہ مجھے سیدھا صحیح چلنا ہے. اور اس کی دعا انشاءاللہ جو ہے نفاق سے بچنے کی دعا ضرور انشاءاللہ پڑھیں، کیونکہ یہ بہت چھپی ہوئی باریک چیزیں ہیں اور اللہ نہ کرے کہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ انسان اس طرف چلا جائے، اسے پتہ بھی نہ ہو. تو اب الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو کریکشن ہو جائے گا. چلیے جی انشاءاللہ. تو جو ظاہر میں ایمان بظاہر تو یہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن اندر سے کفر چھپائے ہوتے ہیں اور یہ کفر اور ایمان کے بیچ میں لٹک رہے ہوتے ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کا معاملہ کیونکہ بہت ہی ایک شک والی بات میں ہوتا ہے، یعنی بالکل کلیئر نہیں تھا، جیسے کفر کا ہو گیا، اس کا ہو گیا، متقین کا ہو گیا، تو یہ تھوڑا سا چھپا ہوا ہوتا ہے، شک میں ہوتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا. 2 آیتوں میں نہیں ڈیٹیل بتا دی گئی. صحیح ابھی دیکھ رہی ہیں آپ کتنی ہم لوگ نے یہاں تک دیکھا اور پھر اسی کی مثالیں بھی آئیں گی. 16 بھی ہو گیا، پھر 20 25 یہاں تک جو جتنا ہے انہی کا مثالیں پھر آگے آئیں گی. تو انشاءاللہ چیک ہو جائے گا کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ چھوٹے چھپے ہوئے یا کہیں ذرا میں بھی ہوں تو وہ اپنے آپ کو ہم لوگ نکالنے کی کوشش کریں گے. مشتبہ ہونا یعنی کلیئر نہ ہونا. لکھیں مشتبہ ہونا، شک میں ہونا. اوکے یہاں پہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے لاسٹ پوائنٹ. ان کا معاملہ کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے مشتبہ ہوتا ہے، یعنی کلیئر نہیں ہے. آپ کر لیں مشتبہ ہونا، کلیئر نہیں ہونا. بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز کلیئر نہیں ہے، اس لیے ان کا ذکر جو ہے وہ 13 آیتوں میں تفصیل سے مراتب نہیں آپ یہ ورڈ کو کٹ کر دیں. تفصیل سے الگ الگ الفاظ کے ساتھ، یعنی کیا کیا کوالٹی ہیں یہ آیا ہوا ہے. متردد ورڈ ہوتا ہے، متردد معنی ہوتا ہے الگ الگ صفات کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ صفات بھی ہوتی ہے ان کی، یہ صفات بھی ہوتی ہے. تو مشتبہ اور متردد ورڈ کو چینج کر کے یہ لکھے. تو سبحان اللہ 13 آیات تک جو ہے وہ اس میں یہ پارٹ چلنے والا ہے. تو استاذہ اس کی جگہ پہ کیا لکھنا ہے؟ الگ متردد کی. الگ میم آپ کی یہ جو اسکرین پہ آتے رہتے ہیں پیپرز، کیا ان کا PDF ہم لوگ نہیں نکال سکتے؟ ضرور ہم اس کو سینڈ کیا ہوا ہوتا ہے گروپ میں. اوکے میم، تھینک یو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. تو یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ یہ پہچان لیے جائیں. تو الناس ورڈ جو کہا گیا، تو ناس مانے ہوتا ہے لوگ، آپ نے پڑھا. تو ناس لفظ جو ہے اس کا کوئی سنگولر ورڈ نہیں ہے. لوگ مانے بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے نا، تو ناس جو ہے وہ ایک سنگولر اس کا کوئی نہیں ہوتا. اور یہ وہ ورڈ ہیں جن کو الفاظ جموع کہا جاتا ہے، ایسے الفاظ جو کہ
جمع کے لیے یوز کیے جائیں، جموع، الفاظ جموع، ٹھیک. تو جیسے کہ قوم ورڈ بھی آپ نے سنا، قوم، تو قوم جو ہے وہ ایک سنگولر ورڈ ہی ہے، لیکن قوم کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، تو یہ لوگ مانے ہیں سنگولر، جمع کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کا کوئی سنگولر نہیں ہوتا. تو مراد یہاں سے ہے لوگ. لوگوں میں سے من یقولو، جو کہتے ہیں، یہاں پر کن لوگوں کی، من یقولو، لوگوں میں سے کن لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ منافق کی طرف. منافق کو ناس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں کہا؟ تاکہ جو پچھلے گروہ تھے وہ تو واضح تھے، ان میں مومن کہا گیا، متقی کہا گیا، کافر کہا گیا. یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر منافق ہے. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی منافق ہیں، اور ان کو ناس کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی شان کو گھٹایا ہے ایکچولی، یعنی کہ ان کا نام بھی لینا یہاں پہ گوارا نہیں ہوا، اور ان کی شان کو گھٹایا گیا ہے. یعنی یہ ایسے گرے ہوئے لوگ ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جن کے اندر نہ دائیں ہاتھ والے لوگ کی صفات ہے اور نہ ہی بائیں والوں کی، تو بلکہ بیچ میں لٹک رہے ہیں. یہ والی جو بات ہوئی، کیونکہ من یقول، جو کہتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ آمنا باللہ، ان کا کہنا کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں. ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں بس، لیکن کیا ہے؟ بس منہ سے بولتے ہیں، یقین سے نہیں بولتے، دل سے نہیں بولتے. ان کا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے. ایمان کی ڈیفینیشن پیچھے جو ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ اب آپ دیکھیں یہ چیز اللہ نہ کرے نہیں ہے تو پھر یہ نفاق کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں پہ کریکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں نے جو ایمان سیکھا، اب اسی کا اپوزٹ کفر میں بھی آ رہا تھا. اگر وہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز ساری کی ساری میں سے کوئی دل سے ماننا اور زبان سے کہنا، عمل سے ظاہر کرنا، یہی سیکھا نا ایمان کی ڈیفینیشن. اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے، کوئی صرف دل سے کر رہا ہے اور زبان اور اس سے نہیں کہا، تو بادشاہ کا ہم لوگوں نے مثال لی تھی، کسی نے زبان سے کہا اور اس طرح سے، تو وہ ادھر بھی رائے جا رہے ہیں. تو پرابلم پھر وہی ہے. اگر ایمان وہاں صحیح ہو گیا کہ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے عمل میں کمی ہے، تو پھر بھی ہم اپنی کوشش کے دیکھیں، پھر ہم کوشش کے ذریعے کیسے اس کو کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ ہم پردہ نہیں کرتے، یا کوئی کہے کہ ہمارے شوہر ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم پردہ کریں، تو چلیں آپ سے جتنی کوشش ہو سک رہی ہے آپ کہیں کہ میں کروں گی، اور جب آپ سے نہیں ہو پا رہی آپ اس وقت نہ کریں، لیکن آپ سے جتنی کوشش ہو سک رہی ہے. مان لیں کسی کے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بھائی شوہر منع کرتے ہیں، لیکن ہم اب منع کر چکے ہیں تو ہم کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. اب سبزی والا آیا ہے تو اس سے بھی ہم منہ کھول کے آرام سے سامنے جا کے اس سے یہ دے دو وہ لے لو کر میم رہے ہیں. جی میم پر میں نے تو یہ سنا ہے کہ جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے اور اس کے علاوہ کسی کا بھی حکم ہو تو ہمیں اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے. جی ہاں، یہی ہے، اللہ کے ہی حکم کو ترجیح دینی ہے. لیکن کیا ہم اتنا رکھتے ہیں کہ ہم اپنے شوہر سے کہیں کہ نہیں، ہم آپ چاہے جو کر لیں، آپ منع کرتے رہیں، میں پردہ کروں گی تو کروں گی. ہم مان جائیں کسی طرح سے تو وہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو پھر میم اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اپنا ایک کیس آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، تاکہ شاید دوسروں کے لیے بھی کوئی ایک عبرت ہو جائے. بس 1 منٹ کا اوکے، ہاں بس اگر 1 منٹ ہے تو آپ کر لیں، چلیں. ہے. جی میم، میں ایک بار سنگاپور جب گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اس دور میں پردہ نہیں کرتی تھی، اور مجھے احساس تھا کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں. اینڈ میں بالکل جیسے نارمل لڑکیاں گھومتی بال کھول کر کے، اینڈ آئی یوز ٹو روم اراؤنڈ. اس ایک جگہ وہاں پر جا رہے تھے جہاں پر ہمیں ٹرالی سے زمین سے لے کر کے سمندر پار کرتے ہوئے آئی لینڈ تک کی جانا تھا. تو اتفاق سے ہماری ٹرالی رک گئی بیچ میں، اور اس وقت میرے بیٹے نے مجھے بولا کہ اماں اگر یہ نیچے گر گئی تو میں بہت ڈری ہوئی بیٹھی تھی. اور جب مجھے یہ خیال آیا تو میں نے سوچا اگر میں ایسی حالت میں مر گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. تو میں نے وہیں پہ عہد کرا کہ اللہ پاک جب میں ساتھ خیریت سے لوٹوں گی اور میں اب انشاءاللہ پردہ کروں گی. تو میں نے جب اپنے شوہر سے کہا تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ نہیں پردہ نہیں ہو، ہمارے یہاں کوئی کرتا نہیں ایسے ویسے. تو میں نے کہا اب تو چاہے کچھ ہو، میں ایسے قبول ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کے حکم کی اب عدولی نہیں کر پاؤں گی، آگے آپ فیصلہ کر لیں. تو پھر میں نے کرا، اور الحمدللہ آج میرے شوہر مجھے خود اگر مجھ سے کچھ غلطی دیکھتے ہیں کہ میرا بال ذرا سا بھی کھل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو میرے شوہر خود مجھے ٹوکتے ہیں جی الحمدللہ.
تو بس سبحان اللہ، دیکھیں یہ اس طرح سے ہم لوگ کو ایسی، یہ ایکچولی آپ نے دل سے ارادہ کر لیا تھا اور آپ نے کوشش کی، اللہ کی مدد آئی۔ ہم لوگ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عام طور پر ہم عورتیں خود نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ شوہر منع کر دیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو ہم سیدھے جا کے شوہر کو آگے کر دیں گے۔ تو جی آپ نے کتنا کہا، کتنا جھگڑا، کتنا آپ نے ضد کری، یہ سب یہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کوشش کر کے جہاں تک ہو آپ، ہر وقت تو شوہر گھر میں بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم کیسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم سے کوشش ہو رہی ہے وہاں تک ہم کر ہی لے رہے ہیں، تو اتنا بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیزوں میں پھر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ عمل میں پھر جی ہمیں جتنا ہم سے کوشش ہو سکے گی ہم اتنا کریں گے، ٹھیک ہے جی اس جی۔ سوری، ہمیں لگا مائک کھلا ہے، بولیں، آپ کا مائک بند ہو گیا۔ شبیہ؟ جی استاذہ جی، میں کہہ رہی ہوں ہوں، کہ ہم لوگ پردہ نہیں کرتے تھے استاذہ، 5 سال 6 سال ہوئے، اور الحمدللہ پوری سوسائٹی ہماری مسلمان ہے، لیکن جو بہنیں پردہ نہیں کرتی تھیں وہ ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کے، مطلب جو بھی کہیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ الحمدللہ 10 سے 12 لوگ نقاب پہننے لگے، مکمل پردہ کرنے لگے، تو مطلب اتنا رحم ہے۔ جی، اور اس میں آپ کا بھی استاذہ بہت بڑا رول ہے، جو ہم لوگوں کی لائف چینج ہوئی ہے الحمدللہ۔ اللہ کا آپ کے کرم لیے ہے، بہت الحمدللہ۔ بہت دعائیں ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا ہم مقام ہے، لوگوں نے بہت دعا الحمدللہ۔ کی تھی کہ اللہ مکمل پردہ کرا دیں، اور الحمدللہ آج ہے، اس دیکھو پہ یہ قائم ہے۔ ایکچولی آپ لوگ جو اچھا ہوا جو بتائے، کیونکہ یہ وہ اسٹیپ ہے جو ہم لوگ نے ابھی تک اٹھائے ہی نہیں ہیں، تو اس کے جی ریزلٹس کیا استاذہ معلوم ہو کہ جی، کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، لیکن کوئی نیک استاذہ ساتھی ملے، گھر کوئی ایسا نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہو اور پھر ہم اس کے استاذہ دیکھ دیکھ کے مل جائیں۔ آپ کی انسپریشن تھی، ورنہ اتنے بلی جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ ہم لوگ آپ کا سنتے تھے، اور تھا میرے ساتھ بھی سیم کہ آپ کیسے آئیں گی، کیسے کریں گی، کوئی بھی گھر میں نہیں کرتا، آپ ایک الگ لگیں گی، اور شادی میں کیسے، اور 1 2 شادی بھی اٹینڈ کی الحمدللہ، تو بہت بلی ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے برا نہیں لگا آج جہاد ہے الحمدللہ۔ نا، جہاد ہے الحمدللہ۔ تو یہ نفس کی جہاد ہے، آپ نفس سے بھی لڑی ہیں، پھر لوگوں سے بھی، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فتح مل جاتی ہے اور مدد مل جاتی ہے، اور پھر آزمائش بھی اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں سچی ہے کہ نہیں، کہ بس ایسے ہی کہہ رہی کہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو آ، تو یہ کہنے کی بات ہے کہ اگر جس سے پورا بھی نہیں ہوا، جیسے ہم لوگ بہت سی باتوں پہ عمل میں اٹک رہے ہیں نا، چلے جن سے پورا نہیں ہو رہا، اپنی استطاعت کوشش کے لحاظ سے اللہ سے کہیں کہ میں پورا کروں گی یا رب، میں، اور خوب دعا کریں، اور جہاں چھوٹا چھوٹا ہو سکے کہ بھئی یہ آ گیا، اس کے آگے تو جانے کے، اگر میں نہیں جاؤں گی تو چل جائے گا کام، یا تو میرے شوہر بھی نہیں دیکھ رہے، میں اس کے آگے تو کم سے کم اپنا منہ ڈھک لوں تب بھی چل جائے گا، میں یہاں تو ایسی ہو جاؤں۔ تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے اسٹیپس ہیں یہ آپ کو سچا کریں گے، اور پھر اگر ہم واقعی دل سے، اگر منافق اللہ نہ کرے کہ نہیں ماننے والے ہو جاتے ہیں کہ سب تو صحیح ہے لیکن یہ والا حکم جو ہے وہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم نہیں مانیں گے، زندگی پر پردہ تو نہیں کر کے دیں گے، اور یہ سود کا چیز تو نہیں چھوڑیں گے، پرفیوم لگانا تو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، پرفیوم لگانا نامحرم کے سامنے منع ہے، شوہر کے لیے تو لگانا چاہیے، ٹھیک، اوکے۔ تو کہاں پر ہم لوگ آ گئے، ناس میں منافقین کو الناس کہا گیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، منافقین آپ تفسیر کے لحاظ سے لکھیے گا کہ ناس یہاں پہ منافقین کے لیے کہا گیا، ومن الناس یعنی سابقہ 2 گروہوں کے لیے خاص وصف بیان کیا گیا، وصف مانے کوالٹی ہوتی ہے، یعنی سابقہ پچھلے جو 2 گروہ تھے ان کے لیے تو کوالٹی بیان بتا کے کہ کافر متقی، ٹھیک، وہ بتا کے کیا گیا، یعنی ایمان کا وصف اور کفر کا وصف کوالٹی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر متقین کے لیے، منافقین کے لیے ناس یوز کیا گیا، نہیں، من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، تو من یقول ان کا کہنا کیسا ہوتا ہے، صرف زبان سے کہتے ہیں اور دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو قولی طور پر کہتے ہیں، یعنی کہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، جبکہ ان کا ایمان لانا حقیقی نہیں ہوتا، یہ 2 ڈفرینٹ پارٹ نہیں ہے، 1 اور 2 ادھر ادھر لکھے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کے پوائنٹس ہی ہیں، اس کے انڈر میں آئے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں، تو دل سے نہیں کہتے ہیں، ان کا حقیقی ایمان نہیں ہوتا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن میں جو چیزیں آئی ہوئی تھی کیا تھا، دل میں پورا یقین، پھر اور کیا تھا، تصدیق، زبان سے کیا ہے،
زبان سے اقرار ہونا ضروری ہے، پھر اظہار کیسے ہونا ہے؟ عمل سے اظہار ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایمان کی اتنی ڈیفینیشن ہے۔ تو جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کا ہی کہنا سننے والے ہونا چاہیے۔ تو دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء سے عمل کر کے دکھانا، تو ایمان میں نیت ہماری کہ ہمارا نیت کیا ہے، پھر ہمارے الفاظ جو نکلے، قول وہ اور عمل سب کچھ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنا، یعنی کس چیز کو سچ ماننا، دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا۔ یہاں پہ پھر سے ڈیفینیشن آپ کی ریپیٹ ہوئی ہے، تو اب یاد ہو جانی چاہیے یہ پکی، ٹھیک۔ کہیں اور اسے لکھ لیں گے، ایمان کی جو آ رہی ہے، کفر کی آ رہی ہے، ایک جگہ جمع کریں تاکہ یاد کرنے آسانی۔ پھر اعضاء سے عمل کرنا، اعضاء مانے باڈی پارٹس ہوتا ہے، تو جوارح بھی کبھی آپ دیکھ سکتی ہیں، جوارح بھی باڈی پارٹس کو کہتے ہیں، اس سے عمل کرنا۔ تو ایمان نیت، قول اور عمل کا نام ہے، اوکے، عمل کا نام ہے۔ یہاں پہ کے کی جگہ این لکھ گیا غلطی سے۔ دل کی تصدیق، خالی دل کی تصدیق فائدہ دے گی نہیں، اگر کوئی صرف دل سے سوچے تو وہ صرف دل میں رکھنا، یہ پھر زبان سے نہ بولنا اور عمل بھی نہ کرنا۔ تو جیسے کہ یہ کیسا معاملہ ہے؟ جیسے کہ ابو طالب کا معاملہ اسی طرح سے تھا نا، انہوں نے دل سے یقین کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن زبان سے نہ اقرار کیا تھا اور نہ ہی ان کے اس دین کے مطابق انہوں نے عمل شروع کیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کی تصدیق جو ہے، وہ دل سے صرف ان کا ماننا، ایمان پورا ان کا کامل تھا نہیں، فائدہ نہیں ہوگا نا، وہ کافر اور اسی کے اندر پھر شامل ہوئے۔ اسی طرح صرف زبان سے اقرار بھی کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے پوائنٹ میں کیا لکھا؟ اگر انسان زبان سے بولے اور قول سے تصدیق نہ کرے تو وہ منافق ہے۔ زبان سے بولے لیکن پھر عمل کیا لکھا ہوا؟ اگر انسان زبان سے بولے اور قلب سے تصدیق نہ کرے، یہ اس چیز کا الٹا لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب کا معاملہ پھر کس طرح کا تھا کہ انہوں نے دل سے مانا ہوا تھا، لیکن انہوں نے یہ چیزیں نہیں، تو ان کا ایمان مکمل نہیں تھا، کافر کفر کے ہی اس میں آئے۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ زبان سے بول رہا ہے لیکن دل میں اس کے کرنے کی وہ چیز نہیں ہے، دل سے سچا پکا نہیں مانا ہوا ہے، تو اندر سے مومن نہ ہو، جیسے کہ یہ منافق ہے، ان کا حال ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دل سے بھی یقین کریں اور زبان سے بھی بولیں لیکن عمل نہ اظہار کریں، تو تیسرا بھی آ گیا کہ دل اور زبان تو ان کی ساتھ چلی لیکن عمل کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے باہر نکالے اور پکی 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان آئے تو روزے رکھنے کی، یعنی کہ بیسک چیزیں، پلر جو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا نا کہ اگر میں اتنا کرتا ہوں، یہی اس نے کہا میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں روزے رکھ لیتا ہوں، اور 5 وقت کی صرف فرض نمازیں بھی، اگر یعنی کہ 5 فرض جو بتائی گئی ہیں اس میں آپ کی یہ نہ ہو، اگر کہ تہجد ہو، وہ بھی ادھر کی ادھر کی یہ والی نہ بھی ہو، 5 فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں، اور اتنا مین کام جو اگر کر لیتے ہیں تو سچے ہوں، اس میں بھی سچے ہوں اور اچھی طرح سے کرتے ہوں۔ نماز پڑھنے میں ہم لوگ کا بہت سارا ایسا ہے کہ بہت سارا پڑھے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، یہ چیزیں لگے، وہ چیزیں لگے، کچھ نہ کچھ مصیبتیں ہیں، اور جیسے کہ ارکان ہی نہیں سیکھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ چھوٹ گیا تو ان کو نہیں پتا کہ ریپیٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، ابھی نہیں تو جب ہی پڑھ لیں گے، یہ والا بھی اللہ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے کہ اس میں بھی پیچھے ہوں۔ تو اس سے پوچھا تھا کہ میں کامیاب ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں انشاءاللہ، تو جنتی بتایا تھا اسے۔ تو سچے دل سے کم جو عمل کمپلسری کرنے والے ہیں ان کو پتہ کریں اور کریں۔ تو دل اور زبان کا پھر ایک ساتھ ہو گیا، عمل کا نہ ہونا، کہ تیسری کیٹیگری ہے ایسے لوگوں کی۔ تو پھر تیسری میں کیا آئے گا؟ یہ والا جو ہے، یہ والا بہت عام ہے نا، جن کا دل میں یقین پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، آخرت کے حساب کتاب ہونا ہے، بول کے بھی سب کچھ کہتے ہیں لیکن ان کا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا، کہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، آخرت ہوگی، حساب کتاب سبھی کچھ ہوگا، لیکن پھر عمل ان کا جو ہے، یہ کیٹیگری بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ معلوم ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے لیکن وہ ہماری دادی نانی ایسی کرتی چلی آ رہی تو ہم ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں۔
ان کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو، یعنی کہ جو لوگ صرف زبان سے بات کرتے ہیں ان کو پکار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور ان کی عزت و آبرو کے در پہ نہ رہا کرو۔ یعنی در پہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اوکے، اس کو ہم لوگ پورا پڑھ لیتے ہیں پھر۔ عزت کی در پہ کرنا یعنی کہ عزت خراب کرنا، ٹھیک؟ تو کیا بتایا گیا کہ ان کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کی عزت و آبرو کو کے در پہ نہ ہویا کرو، اور اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے در پہ ہوتا ہے یعنی کسی کی عزت خراب کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کے در پہ ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کی عزت کے در پہ ہو جائے تو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اب اس کی سمجھ لیں کہ ایک طرح کی شامت آئی جب اللہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے تو کہیں نہ کہیں ہم کتنے لوگوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں اتنی مصیبتیں چل رہی ہیں، ہمارا بیٹا ہماری نہیں سن رہا اور یہ ہماری نہیں سن رہا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کی عزت کے خلاف پھر ہو جاتے ہیں، تو کتنی بڑی چیز ہے، اور یہ بہت ہی آسان، اس کے بارے میں تو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر، یعنی اتنی بڑی کبیرہ گناہ ہے غیبت کرنا، اور بہت آسانی سے ہم سب کے ساتھ یہ چیز جو ہے مصیبت جو ہے یہ ہو جایا کرتی ہے، تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو یہ بتایا کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر لفظ یوم آخرہ استعمال ہوا ہے، پہلے اس کے لیے کیا استعمال ہوا تھا؟ آخر استعمال ہوا یہاں پر نا، یوم الآخر، اور اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ آخرہ۔ یوم دین بھی اس سے پہلے ہم اس میں پڑھ چکے ہیں، تو آخرت بھی کہا جاتا ہے مؤنث لگا کے۔ جی ہاں، اکیلے میں کسی کو کچھ کہہ دینا، یعنی آپ کسی سے نہیں کہہ رہے ہیں، بس ایسے ہی بڑبڑا رہے ہیں، تو یہ تو پھر ایک قرض طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ اس کو بددعا دینا یا کیا۔ اکیلے میں تو کوئی نہیں کہتا اس طرح کی باتیں، جو کوئی کہتا بھی تو ہے تو کسی سے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ اس میں آتا ہے، تو اچھی بات پھر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنے طرح سے آخرہ، آخرت، یوم الدین، یوم الآخرہ، آخر، یہ سارے آئے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری اس سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن ہی مراد ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور کیا بتایا گیا؟ تو آخرت کے اوپر آخرتی آیا نا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پہ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ پھر کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وما ہم بمؤمنین، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، یہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وما ہم بمؤمنین کہہ کر انہیں جھوٹا قرار کر دیا، تو ایکچولی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے کوئی بھی اس میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں پھر ایمان کے دائرے میں، لہٰذا ایمان والوں کے لیے جو خوشخبریاں ہیں وہ پھر ان کے لیے نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ اس طرح کے ہے ہی نہیں جو صرف زبان سے کہہ رہے ہوں اور کر نہیں رہے ہوں، یا خالی دل میں رکھے ہوں وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر یقین نہیں کیا کہ وہ لوگ، اور ان کو کیا بتایا؟ جھوٹا قرار دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں، ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تھی تو اس سے پہلے جو ہے وہ اور اس کے بعد بھی، ہجرت کے کچھ سال بعد بھی تک جو ہے وہ نفاق جو ہے، اچھا نفاق ہم لوگ خرچ کرنے کے اس میں بھی پڑھ چکے تھے، نون فاق آف انفاق جو آیا ہوا تھا، تو روٹ لیٹر لگ بھگ سیم سیم ہے۔ نفاق یہاں پر بھی منافقت کے لحاظ سے آیا ہوا ہے، اور اس کی میننگ یہاں پر کیا ہے؟ نفاق۔ اچھا، تو ہجرت کے بعد کچھ سالوں بعد تک بھی جو ہے وہ نفاق موجود نہیں تھا، ایسے لوگ نہیں تھے،
غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تو مسلمانوں کے اب جو فیوچر ان کا ہونے والا تھا اس کو دیکھ کر کچھ لوگوں جو تھے وہ کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو کہ ان جیسے بننے میں آ گئے اور ان کے ٹرینڈز وغیرہ کو فالو کرنے لگے، بظاہر فائدہ اٹھانے لگے، لیکن ان جیسے اندر سے نہیں تھے۔ تو پوری طرح سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھے، لیکن لوگوں کے یا تو خود کی وجہ سے ایسا ان کو اندر سے بننا نہیں تھا، یا مسلمان اب کا غلبہ ہو رہا تھا تو خوف کی وجہ سے، یا کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی سب مسلمانوں کو یہ چیزیں مل رہی ہیں تو ہم لوگوں کو بھی مل جائیں گی، کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر کے، آئندہ اب آگے ان کو جو شان و شوکت ملنے والی تھی اس کو دیکھ کر کے، یا پھر اپنی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے، بھئی کہ کافر وہ نکالے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اسلام کا اظہار کر دیا تھا۔ تو یہ اس کے بعد سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ اوکے، تو اس سے پہلے جو ہے نا یہ چیز نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمت کرتے ہوئے انہیں آگاہ کر دیا کہ یاد رکھو ہر کوئی جو دین کا اقرار کر رہا ہے، اسلام کا اقرار کرنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پر حقیقت میں وہ تم جیسے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر اور کیا پارٹ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم لوگوں کو بتانا تھا، آگاہ کرانا تھا کہ یہ ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ دوسری طرف منافقین کو بھی تو خبردار کرنا تھا کہ جو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو حرکتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، جو تم دھوکہ دے رہے ہو، دھوکے بازی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو بھی آگاہ کر دیا۔ تو یہاں پر جو تیسری کیٹیگری بتائی جا رہی منافقین کی، منافق کا لفظ جو ہے وہ نفاق سے ہے، منافق نفاق جو کہ النفق، ٹھیک، نفق سے بنا ہوا ہے۔ تو نفق کہتے ہیں کسی ٹنل کو یا ایسی سرنگ وغیرہ کو کہتے ہیں جس کے دو راستے ہوتے ہیں، یعنی کہ منافق بھی دو چہروں والا ہوتا ہے، تو دو رخا انسان ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ تو منافق کا لفظ جو ہے منافق کیوں ہے؟ عربی زبان میں نافقہ یربو کو کہتے ہیں، جو جنگلی چوہا ہوتا ہے، ٹھیک، جنگلی چوہے کو کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کو کیوں نافقہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ جب اپنا گھر بناتا ہے تو گھر کا صرف ایک راستہ نہیں رکھتا، پیچھے پیچھے سے ایک دو تین راستے اور رکھتا ہے کہ گھر میں جب رہے اور کوئی اس کے اوپر مشکل کام آ جائے تو مشکل پڑ جائے تو وہ کسی بھی راستے سے نکل جائے، ایک سے گھسے اور دوسری جگہ سے نکل جائے، ایمرجنسی ایگزٹ بنا کے رکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ منافق بھی جو ہے اس کا بھی جو طریقہ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن جب اسے کسی چیز کا خطرہ ہوتا ہے، سامنے کوئی بڑی مشکل حکم آ جائے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، تو پھر وہ پیچھے سے اپنے راستے سے دین سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن سامنے وہ اپنے آپ کو مسلمان دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو نفاق کیا ہوا؟ زبان کے ساتھ ایمان ظاہر کرنا اور دل میں کفر چھپانا۔ اوکے، لغوی معنوں میں یہاں پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ ایسے سوراخ کو کہتے ہیں جس کی دوسری جگہ پر جا نکلتا ہو، ایسا سوراخ نہیں، سوراخ جو سرنگ وغیرہ، ٹنل وغیرہ، ایسا یہاں پہ اور لکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ، جو ایک طرف سے شروع اور دوسری طرف نکل جاتا ہو۔ منافق دو چہروں والا انسان ہوتا ہے، ظاہر اور باطن کا تضاد ہوتا ہے، یعنی اس میں اپوزٹ ہوتا ہے، ظاہر کا الگ اور باطن اس کے اندر کا الگ، تضاد، ضد، اپوزٹ، اس سے بنا ہوا ورڈ۔ منافق بھی ایسے ہی کرتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر جس راستے سے وہ داخل ہوا ہوتا ہے اس راستے سے علاوہ کسی دوسرے راستے سے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہاں پہ فور نہیں، پھر لکھیے گا۔ پھر کب یہ ایسا کرتے ہیں؟ جب ان کو کوئی خطرہ ہو، کوئی مشکل وقت آ جائے، اللہ نہ کرے ہمارا ایمان بھی بہت کناروں پر لٹک رہا ہوتا ہے،
اوکے چلیے، یہاں پہ ایک نفاق کے بارے میں، زبان کی جو ابھی ہم نے بتایا کہ زبان کے ساتھ ایمان کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا، دل، یہاں پہ دل لکھیں، دل میں کفر کو چھپانا، یہ جو ہے یہ نفاق ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ دل میں کہ ہم ایسا مانے ہوئے ہیں کہ یہ کام تو ہم نہیں کر کے دیں گے، یہ والی آیت تو ہم نہیں، ابھی ہم لوگوں نے پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سچے دل سے قرآن میں داخل ہو رہے ہیں، اور جتنے جتنے حکم آئیں گے، اگر مشکل حکم بھی آئیں گے تو ہم اپنی استطاعت کے حساب سے اس کو شروع کریں گے، اور ایمان کیا رکھیں گے، دعا کیا کریں گے کہ یا رب ہم اسے پورا کریں گے، ہم آپ مجھ سے اسے پورا کروا لیے، مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن میرا ارادہ ہے مرنے سے پہلے پہلے آپ مجھ سے، لیکن سچا ہونا، ایسا نہیں کہ ارے وہ میرے بھائی ہی نہیں کرنے دیتے، ارے وہ میں ایسا کرتی ہوں تو وہی ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو تھوڑے ایفرٹس تو ڈالنے ہی ہیں، جب سامنے سے کوئی روکنے آئے اللہ نہ کرے، ان کے ساتھ تھوڑے ایفرٹس تو ڈالنے ہیں، پھر کچھ وقت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سدھر جاتی ہیں، اللہ بھی ان کے دل کھول دیتے ہیں۔ تو حذیفہ بن یمان سے منافق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا منافق ایسا شخص ہے جو اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے جو ہے محفوظ رکھے کہ کئی ایسے کام ہیں جن کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے، تو سوچنے والی بات ہے۔ آج انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے حکم ہیں سب کے اوپر ہم اپنی استطاعت کے حساب سے عمل کریں گے، اور اس کو دل زبان ہر چیز سے مانتے ہیں، اور آپ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، حق ہے، سچ ہے، یہی ہمارے لیے خیر ہوگا، یہ انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں۔ اوکے، تو حدیث میں کتنی خطرناک باتیں پتہ چلی کہ ایسا شخص ہے جو اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ آ، کیا دونوں میننگ سے کیا مطلب ہے؟ اوکے، نفاق کی قسمیں ہیں، جی اعتقادی نفاق اور عملی نفاق۔ جو پہلے ہم نے وہ نفاق پڑھا تھا نا، خرچ کرنا، وہ جی وہ انفاق ایکچولی ورڈ پورا بن رہا ہوتا ہے، روٹ لیٹر اس کا نفاق ہے، اور نفاق میں نے خرچ کرنا بھی آ رہا ہوتا ہے، جی دونوں میننگ ہوتی ہیں، صحیح۔ اوکے اوکے میم، تھینک یو۔ ڈفرینس ہے اس میں، لیکن روٹ لیٹر سیم ہے، اور ورڈ بھی کچھ حد تک سیم نکل کے آ رہا ہوتا ہے، لیکن منافق نہیں آ رہا ہوتا ہے خرچ کرنے والے کو کہنا، ٹھیک۔ اوکے، تو اعتقادی نفاق اور عملی نفاق، ایکچولی نفاق اکبر اور نفاق اصغر یہ بن رہا ہوتا ہے۔ اعتقادی آپ سمجھ چکی ہیں، اعتقادی جو دل میں ہمارے ہوتا ہے، آپ کہہ لیں اندر والا جو آپ وہ ہوتا ہے، اور عملی بھی آپ کو معلوم ہے کہ عمل جو ہم عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ جس طرح سے کفر کی ابھی دو قسمیں جو تھیں، دو اقسام ہم لوگوں نے پڑھی تھیں، تو کفر اکبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، اور ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان میں سے کسی کو نہ ماننا، ایمان کے جتنے بھی کے لیے بھی، جیسے ایمان کے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر وغیرہ وغیرہ سے، تو کسی کا انکار کر لینا۔ اور کفر اصغر کیا ہے؟ جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ نہ کرنا، اور جن سے روکا گیا ہے اس کا انکار کر دینا۔ اوکے، تو یہ جو کفر اصغر میں بھی یہ جو آ رہی ہوتی ہیں، جو کرنے کہا گیا وہ نہ کرنا، اور جو جس سے روکا گیا اس سے نہ روکنا، یہاں پر پھر اللہ نہ کرے اصغر والے میں ہم لوگ کئی جگہ پہ پھنس رہے ہوتے ہیں۔ تو ارادے کریں کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانیں گے، اور عمل سے انکار کرنا عملی کفر ہوتا ہے۔ تو نفاق بھی دو طرح کا ہے، ایک نفاق ہے جس میں انسان دل سے کافر ہوتا ہے، یہ بھی نفاق جو ہے وہ کافر کی طرف ہی لے کے جا رہا ہوتا ہے، جیسے ابھی بات آپ نے سنی نا کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو کوئی بیچ کی کوئی اچھی چیز نہیں، آخر میں وہ جو ہے وہ دل کا کافر ہوتا ہے، پکا کافر ہوتا ہے کہ لیکن اوپر سے جو ہے وہ
وہ کچھ ایسا ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں والی باتیں کرتا. ایسا نفاق جو ہے یہ اصل نفاق ہے اور یہ بہت خطرناک ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ بھی اللہ نہ کرے کہ بہت ہی خطرناک ہے. قرآن میں آیا نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہ بات آتی ہے نا کہ جو جیسے اگر کوئی کہے کہ ہم آپ والے ہی ہیں، اپنے 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 آپ کو مسلمان والا ہی بتا بتا کے ہم آپ کے ہیں، ہم اپنے ہیں بتا بتا کے، اور پھر جب بعد میں پتہ چلے، تو جب کوئی اپنا غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو زیادہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ دوسرے کے بیٹوں کو یا کسی. تو اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ ظاہری تو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ. پھر کیا آیا، ان المنافقین، منافق جو ہیں خاص سورہ النساء کی آیت نمبر 145، یہ فی در کی در، بالکل سب اسفلا، سب سے نچلے حصے میں ہوں گے آگ کے، جہاں سے کوئی نکلنے کی اوپری حصے سے بھی کوئی گنجائش نہیں، لیکن یہ حصہ اور زیادہ خطرناک ہے، سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. تو اعتقادی نفاق نفاق اکبر ہے، ایمان کو ظاہر کرنا اور کفر کو دل میں چھپانا، دین سے خارج کر دیتا ہے یہ. ٹھیک ہے. نفاق اصغر اب انشاءاللہ ہم لوگ ریپیٹ کریں گے، یہ ہم لوگ اکبر ہے، اعتقادی والے پر ہی چل رہے ہیں. تو اعتقادی منافق کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں بھی یہ جو پارٹ ہے یہ ادھر سے یہاں چلا آ رہا ہے. دیکھیں اعتقادی منافق کی کچھ علامتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی حدیث کے ذریعے. یہ پارٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوا ہے یہاں پہ، اصغر اور اکبر اسی میں سے چلا آ رہا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، اس کا یہ ایرو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کچھ حصوں کی تکذیب کرنا یعنی جھٹلا دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں اس میں سے کچھ کو ماننا اور کچھ کو جھٹلا دینا کہ نہیں یہ تو دین میں نہیں بتایا گیا، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ دین میں نہیں ہے، یا اگر پتہ بھی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے وغیرہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، یعنی بغض کیا ہوتا ہے، ناراضگی رکھنا، دل میں بھلائی کی بات کو نہ رکھنا. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی چیز سے بغض رکھنا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری شریعت لے کے آئے، شریعت کی چیزوں میں سے کہ پردہ کیوں ہے، ابھی مجھے اس سے چڑ ہے بہت، نعوذ باللہ، وہ اس طرح کا کہ داڑھی کیوں رکھنے کہا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز ہے، اب اس سے اس کو نفرت ہو، چڑ ہو. تو یہ چیزیں جو ہے وہ خطرے کی چیزیں، ملت سے، دین سے خارج کر دینے والی چیزیں ہیں. اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کی کامیابی و فتح کو ناپسند کرنا، کہ بھئی اچھا خاصا سب، کہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں تھوڑا بہت دین جب ایسا اچھا ہو جا رہا ہوتا ہے تو پہلے آپ پارٹیوں میں جاتی تھی، سب مل گل کے بیٹھتے تھے، آدمی عورت، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اب آپ کہیں لو دھیرے دھیرے یہ پردہ لے کے آ گئی ہیں، میں نے ایسا کر دیا، اب مزہ نہیں آتا. وہ بات مطلب جو اب یہ دین کی بات پھیلی تو اب جو ہے وہ ہمیں ناپسند ہو رہا ہے، ہمیں پسند نہیں ہو رہا، مزہ نہیں آ رہا، اچھا نہیں لگ رہا. دین کی کامیابی، دین کی فتح ہو جانے پر ناپسند ہو. تو نفاق جو ہے وہ کفر ہے، اور منافق کافر سے زیادہ بدتر ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک تو ابھی کافر سے ہم لوگ ڈر رہے تھے، ابھی اس سے بڑی چیز منافق آ گیا. تو نفاق سے بہت زیادہ یہ جو ہے وہ دین کا چھپا دشمن ہوتا ہے. صرف زبان سے اقرار کافی نہیں. تو ہم نے کیا سیکھا اینڈ میں، کہ صرف زبان سے اقرار ہمارے لیے کافی نہیں ہے. عمل کی، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا، آگے بڑھیں گے تو یہ چیزیں صرف ہم لوگ ابھی تک کہتے تھے کہ ارے اتنا سب سنا ہوا ہے، اتنا سب معلوم بھی، اتنی دفعہ یہ پڑھو تو یہ ہوتا ہے، یہ کرو. عمل میں کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم لوگ نے یہ ڈیٹیل نہیں سیکھی تھی. سیکھی بھی تھی تو اتنا ڈیپ یا اتنا اس کو ڈسکس کر کے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے. آپ دیکھیں آئے تھے ہم لوگ بہت مشکل سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ فائدہ، یعنی کہ اندر کی صفائی اچھی خاصی ہو رہی ہے. اللہ اس میں ہم سب کو آگے بڑھائے. چلیں، تو یہ چیزیں پھر اس کے اندر آ رہی ہیں. دوسرا ہوتا ہے عملی نفاق. عملی نفاق جو تھا وہ نفاق اصغر، اس کو نفاق اصغر بھی کہا جاتا ہے. نفاق اصغر عمل کا نفاق، ٹھیک ہے. یہ انسان کو ملت سے تو باہر نہیں نکالتا، یعنی رہتا وہ امت میں ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی ہوتا ہے، مگر یہ بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو عملی ہے کہ انسان کی ظاہری حالت کو، انسان جو ہے وہ اپنی ظاہری حالت کو جو ہے وہ نیک ظاہر کرتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں،
لیکن دل میں اس کے وہ نیکی نہ نیکی ہوتی ہے اور دل سے نیکی نہیں کر رہا ہوتا ہے، دل کی حالت جو ہے وہ پھر الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کبھی کبھی ہم لوگ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آ گیا تو ہاں ہم تو ایسے کرتے ہیں، نمازیں بھی بڑی اچھی پڑھ کے دکھا رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، پھر جب اکیلے میں ہیں تو پھر نماز چھوٹ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، اور مصیبت کی مصیبت۔ یہاں پر پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، ایمان اپنی ظاہری نہیں، انسان کریں، انسان اپنی ظاہری حالت کو نیک ظاہر کرتا ہے لیکن دل میں ایسی اس کے خلاف چھپائے، یعنی اس کے دل کی حالت ظاہری حالت سے مختلف ہوتی ہے۔ دل میں جو چھپائے ہوئے ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور جو ظاہر چھپائے ہوئے ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ یہ انسان کو ملت سے باہر نہیں نکالتا، یہ بہت بڑا جرم اور عظیم گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہوتا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو فرمایا 4 باتیں جس میں ہوں گی، حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور یہ عملی منافقت ہے، ٹھیک ہے، عملی منافقت ہے، یعنی یہ چیزیں دین سے خارج نہیں کرتی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خالص منافق ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر نفاق اصغر ہوگا۔ تو جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی وہ بھی نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یعنی کہ یہ 4 یا اس میں سے کوئی ایک، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے یہ چھوٹی چیزیں اس کو چھوڑنے والا بنائے۔ تو نمبر 1، جس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ کوئی چیز آپ کے پاس کوئی بندہ رکھا ہے اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ پوری طرح واپس نہ کریں، یا واپس ہی نہ کریں، پورا واپس کریں، تھوڑا لے لیں، تھوڑا یوز کر ڈالیں، یہ ساری چیزیں جو ہے امانت میں خیانت کہلاتی ہیں۔ تو امانت میں خیانت کرنا منافق ہونے کی نشانیوں میں سے ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ پھر نمبر 2، جو بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا بھی بڑی ایک مصیبت ہے، جو کہ ہم عام طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ بچوں کو کہہ دو ایسا ہے اور یہ ہے، اور بچوں کو بہلانے میں جھوٹ بولنا، تو اس سے بھی بچنا ہے، کیونکہ ابھی ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا، جھوٹا جو ہے وہ منافق کی صفات رکھنے والوں میں سے۔ نمبر 3، جو وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ خلاف ورزی، وعدے کی خلاف ورزی کیا ہوتا ہے، اس کے خلاف کرے، یعنی کہ اس کے اپوزٹ جائے کہ میں نے کہا تو یہ ہے لیکن میں وہ کر نہیں رہا ہوں، وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا بھی منافق ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یعنی بےہودہ باتیں کرے۔ تو جب یہ چیزیں پھر اندر ہوتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ان کی سزا بھی پھر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ امانت تو کسی نے رکھوائی ہوتی ہے تو وہ اسی کی چیز ہوتی ہے، واپس کرنی ہوتی ہے، پھر اس میں خیانت کر دے۔ جھوٹ بولنے میں بھی یہی آتا ہے کہ کہا کچھ ہے سچائی کچھ لیکن بتا کچھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وعدے بھی کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے لیکن وہ نہیں کرا، اس کے کچھ اپوزٹ کرنے پر شروع ہو گئے، پھر جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ اور بری باتیں اس میں بول۔ تو منافق کی جو قسم ہے، یعنی جو جھوٹ بول دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور یہ وعدہ خلافی وغیرہ کرتا ہے، یہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ مثلا اگر کوئی شخص جھوٹ بول دیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن اس نے جو کیا ہے وہ کبیرہ گناہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کو پھر اللہ نہ کرے کہ اس کو بہت بھگتنا پڑے گا، اس کے بارے میں اس کی سزا ہے، بڑی بڑی ملیں گی، سزائیں ملیں گی اس کے بارے میں۔ تو نفاق جو ہے وہ ایک طرح کا کفر ہے۔ اگر دل کا نفاق ہو، عقیدے کا نفاق ہو، دل میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے اگر نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نہیں مانتا، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے، ایک دل سے نہیں مان رہا، کافر ادھر نکل گیا، لیکن عمل میں اگر اس طرح کا ہے تو وہ دین سے خارج نہیں کر رہا۔ اوکے، پھر چھپا دشمن ہے یہ بتایا گیا، تو کافروں کے انجام سے برا انجام، اس سے برا بھی انجام ان لوگوں کا پھر ہونا ہے، اسی لیے ان کا اور زیادہ برا انجام ہونا ہے۔ میم اب جی یہاں پہ امانت کا جو میننگ آئے گی میم، تو وہ انسانوں کو مطلب لے کر ہے ہوگا
یا اس کی واسٹ ہے میننگ؟ یعنی اللہ کی جیسے طرف سے بھی امانت، جیسے ہمیں امانت دی گئی ہے، جیسے کہ امانت بتایا گیا ہے کہ بچے امانت ہیں، اور ہاں نہیں، شوہر یہ کے اس کا لیے عام انسانی کے طور کے اندر جو انسان. ہے وہ آ رہا ہے کہ کوئی چیز کوئی رکھوائے اور پھر اس کو ہم خراب کر دیں. اوکے ٹھیک، اوکے جزاک اللہ. اوکے، تو الحمدللہ اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا سیکھا کہ اپنے آپ کو مومن کہنے والے ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو. تو ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں بیٹھے رہنا ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہم نہ کافر ہوں گے نہ منافق ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے بندہ، ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر مومن کہلانے والا مسلمان مومن ہو، ٹھیک. اور کیا پتہ چلا کہ پکے یقین کے بغیر صرف زبانی یا ظاہری طور پر اسلام کو قبول کرنا فائدہ نہیں دے گا. جب تک ہم دل سے ایمان، اگر کوئی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کر رہے ہیں لیکن ان کے دل میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو دل بھی اللہ کی طرف لگا کے رکھنا ہے. انسان ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جو وہ عمل میں اس کے نہیں ہے، تو یہ بھی منافق ہونے کی نشانی ہے، منافق ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پھر کیا ایمان اصل میں دل کو کہ پورے یقین، زبان سے اقرار، عمل کے موافق ہو، یعنی کہ اس کے بالکل برابر کا ہو، جیسا کہ کہا گیا ویسے ہی کرا جا رہا ہو. تو پھر انشاءاللہ اگر ایسا نہیں ہے تو خطرے میں ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ اس کی علامت ہے کہ اس سے پہچانے جائیں گے انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ ابھی ہم لوگ نے ورڈ ٹو ورڈ جتنا دیکھ لیا ہے، وہاں تک ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں سب اتنا ختم کر کے اور آیت نمبر 9 سے ڈیٹیلنگ شروع کریں گے. جی ہمارے پاس 1 منٹ رہتا ہے. جی کوئی اگر کچھ کہنا چاہیں تو بولیں. میم جی ہم بہت ڈر لگ رہا ہے یہ سن کر کے. ڈر لگنا ہی ایمان ہونے کی نشانی ہے. ڈر کے آپ پریشان نہیں ہوئے. اگر اللہ نہ کرے پکے منافق ہوتے تو کہتے ہیں نہیں کوئی حرکت ہوتی، آپ کے دل میں حرکت ہوئی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، ٹھیک. تو دعا کریں اللہ سے. ڈرنا جو ہے وہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ نہ کرے پکے منافق ہوتے تو آپ کو نہیں ڈر ہوتا کہ ہاں بھائی ہم تو نہیں مانتے ہیں دل سے، ختم بات. آپ کے دل میں اب آپ کو کریکشن کی ایسی سوچ میں آ رہی ہے نا کہ مجھے اسے صحیح کرنا ہے، پتہ نہیں میں کہاں پر غلط ہوں، مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. اللہ کی طرف رجوع کریں. ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں. جو الرحمن رحیم اور حکمت والے اللہ ہیں وہ ہی کروا رہے ہیں سب کچھ ہم سے. تو آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے اور کہیے اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے جو کروانا چاہیں میں حاضر ہوں، ٹھیک. میم آپ پلیز غیبت کو اور زیادہ الیبریٹ کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھ سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں جتنا سنوں شاید میں اس پہ ورک کر سکوں. اور ایک بات مجھے اور کہنی تھی، ٹائم کم ہے. میں نے بہت سے کلاسز جوائن کرے، بٹ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ بہت پیار سے بہت اچھا ایکسپلین کرتی ہیں. عالیہ میم نے مجھے بہت انسسٹ کرا آپ یہ جوائن کریں اور آپ فرق محسوس کریں گی. اور آج میرا فرسٹ کلاس ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے میرے شروع کے کلاسز کیوں چھوٹ گئے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خوب آسانیاں فرمائے. اور آمین. آپ پچھلے کور کر سکتی ہیں، پچھلے ریکارڈڈ ہیں، اور آپ عالیہ میم سے ہی لیں تو وہ انشاءاللہ دے دیں گے اور آگے بڑھ. اوکے چلیں کلاس میں ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ